اول تو کوئی الیکٹیبل جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ نہیں رہے گا، کوئی ہیں بھی تو وہ چھپے ہوئے ہیں۔ سارا ملک بھی عمران خان جیت لیں تو بھی وزارت عظمیٰ ان کے مقدر میں نہیں۔ اس سے نا اگلا گیئر میں جب ڈالتے ہیں گاڑی کو اور اپنے تجزیے کو تو بتاتے ہیں عمران خان کو نااہل کر دیا جائے گا، ان کے تجزیے پڑھ کے پھر آخر بندہ یہ کہتا ہے کہ سہیل وڑائچ صاحب پھر تواڈے لو نہ ہی سمجھیے۔ گوہر خان کا قائم مقام یا کیئر ٹیکر یا چیئرمین بننا ان کے لیے راستے کھولتا چلا گیا ہے۔ السلام علیکم۔ پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے، تعلق رکھنے والے نہ کہیں، ان کے جو حامی تجزیہ کار ہیں ان کی سنیں تو لگتا ہے کہ سارا ملک بھی عمران خان جیت لیں تو بھی وزارت عظمیٰ ان کے مقدر میں نہیں ہے۔ حال ہی میں بلکہ آج ہی ایک بڑے معروف تجزیہ کار نے بڑا دلچسپ تجزیہ لکھا ہے اور انہوں نے کہا کہ اول تو کوئی الیکٹیبل جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ نہیں رہے گا، اور وہ سارے کے سارے تتر بتر ہو رہے ہیں۔ جیسے ہم نے دیکھا کہ جب سے گوہر خان بنے ہیں تب سے جو سیاسی لوگ تھے جو ان کے ساتھ اٹیچ تھے، خواہ وہ بلوچستان سے ہوں، خواہ وہ جنوبی پنجاب سے ہوں، خواہ وہ خیبر پختونخوا سے ہوں، تو ان کی ایک اچھی خاصی تعداد جو ہے وہ اب یا نون لیگ کو جوائن کر رہی ہے یا پیپلز پارٹی کو جوائن کر رہی ہے، اور ان کے بھاگوں تو جیسے بلی کے بھاگوں چھینکا ٹوٹا والا معاملہ ہوتا ہے۔ گوہر خان کا قائم مقام یا کیئر ٹیکر یا چیئرمین بننا ان کے لیے راستے کھولتا چلا گیا ہے، اور جنوبی پنجاب سے دوست محمد لغاری اور اسے مزاری، بلکہ دوست محمد مزاری اور ایک ریاض صاحب ہیں، اور اسی طرح سے ادھر سے بلوچستان سے بھی اگر دیکھیں تو یار محمد رند صاحب، پھر کے پی سے کچھ لوگ جو ہیں جو بڑے ہیوی الیکٹیبلز اور ہیوی ویٹس ہیں، انہوں نے نون لیگ یا پیپلز پارٹی کو جوائن کر لیا ہے۔ تو یہ کوئی اچھا شگون ثابت نہیں ہو سکا پی ٹی آئی کے لیے۔ لیکن یہ جو تجزیہ کار ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ اول تو کوئی الیکٹیبل ان کے ساتھ نہیں رہے گا، تو ان کی بات ثابت ہو رہی ہے، اور دوسرا کہتے ہیں اگر کوئی ہیں بھی تو وہ چھپے ہوئے ہیں، وہ سامنے نہیں آئیں گے۔ اچھا پھر وہ لیکن اس سے نا اگلا گیئر میں جب ڈالتے ہیں گاڑی کو اور اپنے تجزیے کو تو بتاتے ہیں کہ صاحب اگر وہ آ بھی گئے سامنے تو عمران خان کو نااہل کر دیا جائے گا۔ اچھا پھر وہ ایک اور گیئر بدلتے ہیں، اچھا عمران خان نااہل نہ بھی ہوا اور لوگ ان کو ووٹ دینے کے لیے گھروں سے نکل بھی آئے تو پھر ایسا ہوگا کہ یہ لوگ عمران خان کے نام پر جیت کر اسمبلیوں میں جا کے ایک فارورڈ بلاک بنا کے ایک نئی پیٹریوٹ بنا کے نون لیگ کو سپورٹ کر دیں گے۔ تو ان کے تجزیے پڑھ کے پھر آخر بندہ یہ کہتا ہے کہ سہیل وڑائچ صاحب پھر تواڈے لو نہ ہی سمجھیے۔ تو یہ جو صورتحال ہے پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے، بجائے اس کے کہ دیکھیے وہ جو دلہن نے کہا تھا کہ پلوان جی اوتھے زور لاؤ جتھے لان دی لوڑ ہے، تو پاکستان تحریک انصاف کی جو قیادت ہے، ان کے جو حامی حلقے ہیں، ان کے جو تجزیہ کار ہیں، ان کے جو ویل وشرز ہیں، ان میں سے کوئی بھی عمران خان کو سمجھانے کے لیے اپنا وقت صرف نہیں کر رہا ہے کہ بھائی انداز سیاست جو انہوں نے اپنایا ہوا ہے اس سے کام نہیں بنے گا۔ ایک چھوٹی سی بات ہے، انہوں نے جب ادھر پیش ہوئے اڈیالہ جیل میں اور صحافیوں کو دیکھا تو بڑک ماری کہ شیخ مجیب کا انہوں نے کیا کر لیا تھا، اس کے خلاف بھی سارا کوئی تھا لیکن وہ الیکشن جیت گیا تھا۔ بھائی شیخ مجیب الرحمان کے پیچھے ایک پوری بھارتی لابی، بھارتی حکومت اور بھارتی فوج کھڑی تھی، اور اس کے باوجود کہ وہ الیکشن جو وہاں جیتا تھا، یہاں مغربی پاکستان میں تو نہیں جیتا تھا، مشرقی پاکستان میں بنگالی تھے، انہوں نے ایک بنگالی کو ہی ووٹ دینا تھا۔ اب جیسے ایک سندھی جو لیڈر ہے اس کو سندھ میں ووٹ پڑ رہا ہے، پنجابی کو پنجاب میں پڑ رہا ہے، پٹھان کو خیبر پختونخوا میں پڑ رہا ہے، تو اس لیے اور اس کے بعد جو شیخ مجیب کا انجام ہوا تھا، کیا عمران خان اس کے لیے بھی تیار ہیں؟ تو عمران خان صاحب ایز اے میٹر آف فیکٹ سیاست کے لیے کبھی بھی فٹ نہیں تھے، کیونکہ ان کی جو بنیادی ٹریننگ ہے وہ سیاست کی نہیں ہوئی۔ بنیادی ٹریننگ تو ان کی ایک پلے بوائے کی ہوئی، بنیادی ٹریننگ ایک سپورٹس مین کی ہوئی، بنیادی ٹریننگ ایک ایسے پیرامر کی ہوئی جو کہ دل پھینک قسم کا عاشق اور جس کے پیچھے لڑکیاں پاگل ہوئی پڑی ہیں، اور آج بھی جب کہ وہ ماشاءاللہ 70 کے ہونے والے ہیں تو 17 سال کی لڑکیاں بھی ان کے لیے دیوانی نظر آتی ہیں۔ تو عمران خان
ایک سلیبریٹی تھے، اس سلیبریٹی کو ہمارے جو اسٹیبلشمنٹ کے کچھ لوگوں نے سلیبریٹی کو کیش کیا، ورنہ اگر عمران خان اتنے ہی بڑے سیاستدان ہوتے تو انہیں 21 برس نہ لگتے۔ آپ اس کا موازنہ ذرا نواز شریف سے کیجئے کہ وہ 85 میں وارد ہوتے ہیں سیاست کے اندر، اور 90 میں وہ وزیر اعلیٰ بن جاتے ہیں، اور 93 میں پرائم منسٹر بن جاتے ہیں۔ گویا کہ جو انہوں نے اپنی سیاسی بلوغت کا سفر ہے وہ 5-7 سالوں میں طے کر کے وہ وزارت عظمیٰ پر آئے، اور آج تک اس کے اوپر وہ قائم و دائم ہیں۔ اور اس کے باوجود کہ جو کچھ ہوا، تو عمران خان صاحب 21 برس تک سڑکوں کی خاک چھانتے رہے، گلی گلی گھومتے رہے، اور آج آ کے ایک اپنی سیٹ جیتتے تھے، اور پھر آج کے 2013 کے الیکشن میں 30 سیٹیں جیتے تھے۔ تو میں ان تمام تجزیہ کاروں سے ہاتھ جوڑ کر بنتی کرتا ہوں اور ان سے کہتا ہوں کہ دیکھیے، آپ عمران خان کو سمجھائیے، جتنا زور آپ فوج کو سمجھانے میں، جتنا زور آپ نواز شریف کو سمجھانے میں لگا رہے ہیں، اس سے آدھا زور بھی اگر آپ عمران خان کو سمجھانے میں لگائیں گے اور وہ اپنا انداز سیاست تبدیل کریں گے اور اپنی سپیس کریٹ کریں گے اس پاکستان کے سیاست کے اندر، تو اتنا ہی بہتر ہوگا۔ تھوڑا کہے کو بہتا جانیے۔ آپ کا بہت شکریہ۔